حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بعد سلام، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے حضور رہنمائی فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم کی تلاوت کی افضلیت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور قرآن شریف کے حروف پاک پڑھنے پر کتنے ثواب ملتے ہیں، کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آج آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے رہنمائی ہو جائے اور آگے کا راستہ ہمارے اور آپ ہمارے جیسے گنہگاروں کے لیے صاف ہو جائے، قرآن کی فضیلت ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی مولانا اللہ علیہ محمد نبی کما علیہ تحب وآلہ وسلم، وترضى له صلی بأن علیہ تصلی الصلاۃ علیہ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی صلاۃ اللہ و تعالی سلاما علیہ وسلم۔ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ نے ابھی سوال کیا فضیلت قرآن کے بارے میں، جی اور قرآن پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے کیا نہیں ملتا، جی قرآن پڑھنا کتنا افضل ہے اور قرآن پڑھنے سے فائدے کیا ہیں، جی انشاءاللہ تعالی میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی کرم نوازش۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا آسان عمل، جی ماشاء اللہ، عذاب قبر سے محفوظ۔ محفوظ رہنے کا آسان عمل۔ جی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جی کہ جس نے سورہ تبارک الذی جی ہر رات پڑھی، جی خدا اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اور ہم اس سورت کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مانے کہتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ شرح الصدور کے اندر یہ بات موجود ہے۔ رات کی تعریف غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے۔ جی یعنی جو ہے رات کی تعریف غروب آفتاب ہو جائے تب سے، اور جب تک سورج نہ نکلے تب تک اگر یہ چیز پڑھ لی جائے تو یہ رات ہی کہلاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیت پڑھا کرو؟ ماشاء اللہ۔ لوگوں نے عرض کیا کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا کیا اس کی استطاعت نہیں کہ الحاکم التکاثر حتی، پڑھ لیا کرو، یعنی جو سورہ تکاثر ایک بار پڑھے اسے 1000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سورہ تکاثر ایک بار پڑھے تو 1000 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کی تہائی قرآن کیوں کر کوئی پڑھ لے گا؟ فرمایا قل هو اللہ احد، پوری سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ماشاء اللہ۔ بخاری و مسلم شریف کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت، جی پوری سورت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون چوتھائی کے برابر ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جنازے میں شریک ہونے والوں کو بھی بخشش کی بشارت ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب بعض لوگ یہ نا خیر جب کسی کی خبر ملتی ہے جی کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اس میں مٹی میں جانا ہے، جنازے میں شریک ہونا ہے، تو لوگ یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس نیت سے جاتے ہیں کہ چلو جائیں گے نماز جنازہ پڑھیں گے اور مٹی دیں گے، اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں یار ٹھنڈک کا موسم ہے غسل کون کرے گا، چلو جاتے ہیں ادھر ادھر کہیں کھڑے رہیں گے، جب مٹی دینے جائیں گے تب ہم چلے جائیں گے اور مٹی دے کر کے چلے آئیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ انسان کو پڑھنا چاہیے اور جانا چاہیے، اگرچہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی آدمی نے پڑھ لیا تو سارے لوگ براؤ ذمہ ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی پڑھ لے تو کوئی نہ پڑھے۔ بھائی ہاں کسی عذر کے شرعی عذر ہے کوئی تمہارے پاس جس سے نہیں پہنچ سکے اور نہیں پڑھا تو آپ براؤ ذمہ ہیں، لیکن اب بعض لوگ جو غسل نہیں کرتے حالات ناپاکی میں، تو مسلمان کے لیے تو ناپاک رہنا ہی نہیں چاہیے کہ مسلمان ناپاک رہے۔ مگر آؤ دیکھو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
مسجد نبوی شریف کے دروازے پر جلوہ افروز تھے. جی ایک شخص کا جنازہ آیا. جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ جی لوگوں نے عرض کیا اس پر 4 درہم قرض ہے. جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو جی جس کے اوپر 4 درہم کا قرض ہو جی اور ادا کیے بغیر ہی مر گیا ہو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اب اللہ ایک چیز اندازہ لگاؤ کہ جس کے اوپر 4 درہم قرض ہو، جی اللہ کے نبی بیان فرماتے تم لوگ ہی پڑھو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اور آج یہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر لاکھ اور کروڑ لے کر کے انسان مر گیا ہے تو اب چلو باپ اگر میرا انتقال کر گیا تو اس کا قرضہ دینے سے فرصت ہو گیا، اگر کوئی مانگنے آئے گا تو میں یہ بتا دوں گا کہ یار جس کو دیا تھا وہ جانے، تم جانو میں نہیں جانتا ہوں. جی لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. جی اسی لمحہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی آپ پر سلام اللہ تعالی آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل کو آدمی کی صورت میں بھیجتا ہوں اور وہ اس کا قرض ادا کرتا ہے. جی آپ اٹھیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے جی کیونکہ یہ مغفور بخشا ہوا ہے. جی اور اللہ تعالی فرماتا ہے جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ تعالی اسے بھی بخش دے گا. ماشاء نبی اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی جبرائیل اس شخص کو یہ عزت و کرامات کس کی بدولت حاصل ہوئی؟ جی جبرائیل نے عرض کیا یہ شخص روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص آخری سورت تک پڑھتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور اس کی ثنا و تعریف ہے، اور کہا جس نے تمام عمر میں ایک مرتبہ اس سورت کو خلوص کے ساتھ پڑھا جی وہ دنیا سے نہ جائے گا جب تک کہ جنت میں گھر نہ دیکھ لے. اللہ خصوصاً جس نے روزانہ 5 نماز میں بار بار اسے پڑھا تو روز قیامت اس کے لیے اور اس کے تمام ان اقربا کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو یہ سورت شفاعت کرے گی. ماشاء اللہ سورہ قل هو اللہ احد جی شفاعت کرے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مواعظ حسنہ کے اندر یہ بات موجود ہے. سورہ اخلاص کے ثواب کی عجیب حکایات. جی قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری نے جی سلمہ بن عبید سے روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ حماد مکی نے بتایا کہ ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان جی کی طرف چلا گیا اور ایک قبر کے قریب سو گیا جی تو دیکھا کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں. میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ثواب پہنچایا تو وہ ثواب ہم 1 سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اگر آپ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا اور اللہ اس کا ثواب پہنچانے سے کیا ہوگا جی اور وہ بیان فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا جی اور حالات خواب میں قبرستان کے جتنے مردے ہیں لائن میں یعنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. جی میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں قیامت نہیں قائم ہوئی بلکہ میرے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ثواب پہنچایا تو وہ ثواب ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں. 1 سال ہو گیا وہ ثواب ہم سارے لوگ مل کے آپس میں بانٹ رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ماشاء پڑھنے اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے میرے بھائیوں. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ تم بھی قرآن کی آیتیں پڑھا کرو اور اپنے اہل خاندان جو مرحومین ہیں اس دنیا سے کوچ کر کے قبرستان کے حوالے ہو گئے ان کے نام ایصال ثواب کیا کرو. شرح الصدور کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے سبحان اللہ مگر سبحان یہ کہ اس پر قرض نہ ہو. جی ترمذی شریف یعنی قرضہ معاف نہ ہوگا. ہاں اگر قرض خواہ معاف کر دے تو دوسری بات ہے، یعنی قرض دینے والا اگر معاف کر دے کہ میں نے قرضہ معاف کر دیا جی وہ الگ بات ہے. ماشاء اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا، فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ جنت واجب ہو گئی یعنی قل هو اللہ پڑھتے سنا آپ فرماتے ہیں جنت واجب ہو گئی جی اور نبی نے کہہ دیا تو پھر واجب ہو گئی. حق ہے نبی جی نے کہہ دیا تو پھر واجب ہو گئی.
जो है तिरमिजी शरीफ के अंदर ये बातें मौजूद हैं। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। उसने अर्ज की, कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? फरमाया, आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन सी आयत आपको और आपकी उम्मत को पहुंचाना महबूब है? फरमाया, सूरे बकरा के खातिमा की आयत की वो रहमत इलाही के खजाना से अर्श इलाही के नीचे से है। अल्लाह ने वो आयत इस उम्मत को दी, दुनिया वो आखिरत की कोई खैर नहीं मगर ये उस पर मुश्तमिल है। ये दारमी शरीफ के अंदर बात है। शैतान से महफूज रहने का अमल, ये मैं इसलिए बता रहा हूं सारी चीजों को कि इंसान इस चीज को करे। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत को नमाज फजर के बाद 10 मरतबा पढ़ा तो उस दिन में उसे कोई गुनाह ना पहुंचेगा, अगरचे शैतान कितनी ही कोशिश करे। नमाज फजर पढ़ने के बाद कोई इंसान सूरह इखलास 10 मरतबा खुलूसो लिल्लाहियत के साथ पढ़ ले तो शैतान जो है मर्तबा पढ़े तो उस दिन में उसे कोई गुनाह ना पहुंचेगा, अगरचे शैतान कितनी ही कोशिश कर ले। सुभान अल्लाह, लेकिन कोशिश उसकी सारी बेकार रह जाएगी। ये इब्ने असाकिर के अंदर बात मौजूद है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मवाइज़े हसना के अंदर यह बात मौजूद है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद को 1 मरतबा पढ़ा गोया उसने 1/3 कुरान पढ़ा, और जिसने 2 मरतबा पढ़ा गोया उसने 2/3 पढ़ा, और जिसने 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने पूरा कुरान पढ़ा, और जिसने 11 मरतबा पढ़ा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाएगा। कंजुल उम्माल मवाइज़े हसना के अंदर ये बातें मौजूद हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करें। कौन से शख्स के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे? तवज्जो फरमा लें। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को जो शख्स औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़कर सूरे हश्र की आखिरी 3 आयत यानी हुवल्लाहुल्लज़ी ता अजीजुल हकीम पढ़े, अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा जो शाम तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। और अगर वो शख्स उस रोज मर जाए तो शहीद मरेगा, और शाम को पढ़ ले तो उसके लिए भी यही है। तिरमिजी यानी सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करेंगे और उस दौरान इंतकाल हुआ तो शहीद है। सुभान अल्लाह। कुरान के अंदर इतनी चीजें हैं, तिलावत की सुन्नतें और आदाब, तिलावत की सुन्नतें और तिलावत का आदाब, इस पर मैं इंशाअल्लाह ताला तिलावत की सुन्नतें क्या हैं और उसके आदाब क्या हैं, इस पर इंशाअल्लाह ताला मैं कल बात करने की जशारत करूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि बात आज मेरी लंबी हो गई और थोड़ा सा मैं सफर का थकान में हूं तो ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, वक्त है, ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया दारुल अमल है। यहां से जाने के बाद हम एक नेकी के लिए परेशान होंगे। वो एक नेकी मुझे नहीं मिल सकती, और यहाँ अल्लाह ने मुझे अक्ल दिया है, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है, अल्लाह ने मुझे कान दिया है, अल्लाह ने मुझे जबान दिया है, अल्लाह ने मुझे हाथ दिया है, अल्लाह ने मुझे पैर दिया है। अब मैं बता दूं कि आंख से भी इंसान नेकी कमा सकता है। जैसे कि कोई अंधा आदमी नाले में गिर रहा हो और आप उसे हाथ पकड़कर सीधा रास्ते पे कर दें तो ये नेकी हो गया, इसलिए कि आप देख रहे हैं, तो देखने वाली भी नेकी मिल गई और आपने उसे सहारा दिया, वो भी नेकी मिल गई। किसी आदमी ने आप कान से कोई अच्छी बात सुने और सुनने के बाद उस बात को दूसरे तक पहुंचा दें, जो नेक बात है दूसरे तक पहुंचा दें, तो ये भी आपकी बात खैर ख्वाही और सदक़े जारिया होगा, यानी नेकी का काम होगा। दूसरी बात, आप अपनी जबान से किसी आदमी को कोई कलमात सिखा दें, या किसी आदमी को कोई आदमी
परेशान हो, ये परेशान हाल हो, आप अपनी जबान से कोई किसी आदमी की ऐसी बात करके मदद कर दें, तो अगर उसकी परेशानी दूर हो गई तो ये जबान भी आपकी नेकियों में शुमार हो जाएगी। इसी माशाअल्लाह। तरीके से मैं बताना चाहूंगा, जिंदगी है, ये जिंदगी है तो दुनिया है। अगर दुनिया है, हमारी जिंदगी है, तो इस जिंदगी में हम नेक अमल करें, और ताकि हम नेकियां जी कमाएं, ढेरों सवाब कमाएं, जी कुरान को पढ़ें, नमाज को पढ़ें, अच्छे काम करें, बुराई से दूर हो जाए, ताकि हमारे अंदर नेक काम की वजह से अल्लाह तबारका व तआला हमारी नेकियां लिखता रहे, अल्लाह तबारका तआला के फरिश्ते हमारी नेकियां शुमार करें, ताकि हमारे अंदर अगर मैदानी क़यामत में फर्ज कीजिए एक भी नेकी कम पड़ गई तो अल्लाह। कोई देने वाला नहीं होगा, कोई हमारा मददगार नहीं होगा। तो जब हमें वक्त मिला है कि हम नेकी कर सकें, तो फिर हम अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह। अल्लाह वो उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को नबी कौनैन के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि उसवे वसल्लम। हसना पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को ताबनाक बनाएंगे, हम अपनी इंशाअल्लाह जिंदगी को कामयाब बनाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने लोग मेरी इस बात को सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला वो भी अमल करेंगे। और मेरी इंशाअल्लाह। दुआ है कि मालिक व मौला हम तमामी हजरात को इन बातों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन तुम इलाहुल आमीन। आलमीन, इतनी देर की गुफ्तगू में किसी किस्म की वाकई लफ्जिशें, गलतियां, कोताहियां हो गई हो, मालिक व मौला अपने महबूब के सदके से माफ फरमा दे। वाखिरु आमीन। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।